بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت نوح علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اس وقت تک شیطان دنیا کے سامنے اپنی چال چل چکا تھا۔ انسانوں نے بت پرستی شروع کر دی تھی، تاہم ایک اور پیغمبر نوح علیہ السلام کو بھیجا، لیکن یہ کام حضرت نوح علیہ السلام کے لیے بھی اتنا آسان نہیں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام سب کو تبلیغ کرتے کہ اللہ کا خوف رکھو اور وہ کرو جو اللہ کا حکم ہے، لیکن لوگ ان کی ایک نہ سنتے اور پھر بت پرستی شروع کر دیتے۔ حضرت نوح علیہ السلام بہت اچھا بولتے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت صبر بھی عطا کیا تھا، اور سب سے کہتے کیا تم نہیں جانتے کہ ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے، اور آسمان پر جو سورج، چاند اور ستارے جو تم دیکھتے ہو وہ سب اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں، پہاڑ، جنگل اور سب کچھ جو تم دیکھتے ہو سب اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں، پھر تم کیوں اس کی عبادت نہیں کرتے، کیوں بت پرستی کر رہے ہو؟ اور لوگ ان کو جواب دیتے کہ تم ہوتے کون ہو ہمیں یہ سب کہنے والے، تم بھی ہماری طرح ہو، جاؤ یہاں سے۔ لیکن دنیا میں اچھے مسلمان بھی تھے، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں پر غور کیا اور انہیں سمجھ میں آیا کہ بت پرستی کر وہ گناہ کر رہے ہیں۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک وہ جو اللہ کو مانتے تھے اور دوسرے وہ جو بت پرستی کرتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں سے پریشان ہونے لگے، اور ان لوگوں نے کہا کہ تم ایک طویل عرصے سے ہمارے ساتھ جھوٹ بول رہے ہو، تم چپ نہ ہوئے تو ہم تمہیں پتھروں سے ماریں گے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی باتوں پر توجہ نہ دے کر اللہ تعالیٰ کا قول سنایا۔ کئی موقعوں پر جب وہ لوگوں کو سمجھا رہے تھے تو لوگوں نے ان پر پتھر برسائے۔ بت پرست کہتے تم ہمارے جیسے ہو، ہم تمہاری بات کیوں کر مانیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سچ بول رہا ہوں کہ تم لوگ بت پرستی کر کے گناہ کر رہے ہو۔ اور جب لوگ ان پر تشدد کرتے، حضرت نوح علیہ السلام فرماتے مجھے تم لوگوں کی فکر ہے، اللہ تعالیٰ ایک دن تم لوگوں کو سزا دے گا۔ اتنا تشدد بھی حضرت نوح علیہ السلام کو تبلیغ سے نہ روک سکا، اور وہ 900 سال تک اللہ کے راستے کی تبلیغ کرتے رہے۔ یقین نہ کرنے والے اب اپنا یقین پکا کر چکے تھے، اور اب پیغمبر بھی مایوس ہونے لگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر یقین نہ کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک رات جب حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مایوس نہ ہو نوح، آپ نے وہ کیا جو آپ کو حکم ہوا، میں دنیا کے سارے لوگوں کو ان کے غلط کاموں کی وجہ سے سزا دینے والا ہوں، اور دنیا کے سارے لوگ مارے جائیں گے سوائے مسلمانوں اور جانوروں کے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بہت زیادہ کھجور کے درخت لگانے کا کہا، اور فرمایا کہ کھجور کے درخت کی لکڑی سے ایک کشتی بنے گی، جس کشتی کو آج سفینہ نوح علیہ السلام کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مسلمانوں کی مدد سے کشتی بنانا شروع کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانے کے لیے ایک جگہ کا انتخاب آبادی سے دور پہاڑوں میں کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانے کے لیے درخت کاٹنا شروع کر دیے۔ یہ وہی درخت تھے جو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لگائے تھے۔ کشتی بنانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات ایک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والوں نے جب دیکھا اور سنا کہ حضرت نوح علیہ السلام پہاڑوں میں کشتی بنا رہے ہیں تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے، اور ان میں سے کچھ لوگوں نے بولا کہ آپ کو اتنی بڑی کشتی کی ضرورت ہی کیا ہے، اور کچھ نے بولا کہ آپ اتنی بڑی کشتی کو سمندر میں کیسے لے کر جائیں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ جلدی ہی جان جاؤ گے۔ لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی کیوں بنا رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی دن رات محنت کرتے رہے، اور آخر کار کشتی تیار ہو گئی، اور انہوں نے کشتی بنانے میں دی گئی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ طوفان کا وقت دن بدن قریب آ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ عنقریب دنیا میں طوفان آئے گا، اور جس دن طوفان آئے گا اس دن حضرت نوح علیہ السلام کے گھر کے چولہے سے پانی نکلتا نظر آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 3 مختلف قسم کے مخلوقات کے لیے تیار کی گئی تھی، جن میں سے ایک حصہ انسانوں کے لیے تھا،
دوسرا حصہ پرندوں کے لیے تھا اور تیسرا حصہ جانوروں کے لیے تھا۔ اور جب طوفان کا وقت قریب آیا تو پرندے اور جانور ایک کے بعد ایک کشتی میں سوار ہونے لگے، اور جلد ہی کشتی دنیا کے طرح طرح کے پرندوں اور جانوروں سے بھر گئی۔ اور ایک دن جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے چولہے سے پانی نکلنے لگا۔ یہ وہ اشارہ تھا جس کا حضرت نوح علیہ السلام انتظار کر رہے تھے۔ وہ جان چکے تھے کہ طوفان کا وقت قریب آ چکا ہے۔ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو بارش بھی شروع ہو چکی تھی، اور انہوں نے ان مسلمانوں کو بلایا جو ہدایت کے راستے پر تھے اور جنہوں نے کشتی بنانے میں ان کی مدد کی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کو جلد سے جلد کشتی پر سوار ہونے کو بولا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو بھی بلوایا۔ رب نے ان کے حکم کی تعمیل کی، سوائے ان کی بیوی اور ایک بیٹے کے۔ ان کے ایک بیٹے نے یہ بول کر کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا کہ میں پانی سے اپنی حفاظت کر لوں گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، اور بت پرست لوگ پہاڑوں کی طرف اپنی جان پانی سے بچانے کے لیے جانے لگے۔ اسی دوران حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ان کا بیٹا بھی پہاڑ کی طرف اپنی جان بچانے کے لیے جانے لگے، اور ایک اتنی بڑی لہر جو کہ پہاڑوں سے بھی بڑی لہر تھی، پانی کی اس لہر نے سب کو بہا دیا اور اپنے ساتھ بہا کر لے گئی۔